کر دیتے ہیں. ایلاف آ گئی ہیں, ایلاف کو بھی لے لیتے ہیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی کلاس ہے اور اردو کے ہم نے شروع میں حمد بھی پڑھی, نعت پڑھی, پھر ہم نے اف میرے دانت, صحت اور صفائی کا ہم موضوع پڑھ رہے ہیں آج کل. اور صحت اور صفائی کا موضوع بہت ہی آج کل جو موضوع ہے بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے نا, بہت سرگرم ہے یہ ٹاپک. تو اس موضوع میں اچھا, قواعد, یہ لفظ آپ نے سنا ہے پہلے؟ قواعد, قواعد لفظ کون کون بچہ اس لفظ سے مانوس ہے, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا فیملیئر ہے؟ عروج جی, قواعد کیا چیز ہوتی ہے جی عروج؟ چلیں موسیٰ سے پوچھ لیتے ہیں. موسیٰ, کرانی پر نہیں بھی ہے, کارانی کیا کہانی پہ تبصرہ نہیں کرنا بھی ہم نے. جی موسیٰ, قواعد, قواعد کسے کہتے ہیں؟ ارے واہ, معیز, کاشف اور آیان نے آنسر دے دیا ہے چیٹ میں. کہہ رہے ہیں اردو گرامر. شاباش. گرامر, گرامر آپ لوگ انگریزی میں پڑھتے ہیں انگلش گرامر. گرامر کو اردو میں کہتے ہیں قواعد. گرامر, اریبہ بطول صحیح جواب ہے, شاباش. عالیان خان صحیح ہے. گرامر. اچھا, گرامر میں یعنی کہ قواعد میں مختلف نشانات ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. نشانات یا آپ کہیں علامات. علامت, علامت کہتے ہیں نشان کو, ٹھیک ہے؟ تو علامت کی جمع ہے علامات. کچھ مارکس ہوتے ہیں, کچھ نشانات یعنی علامات ہوتی ہیں جو ہم گرامر میں قواعد میں استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کوما, اردو میں کہتے ہیں وقفہ. کوما اس جگہ لگاتے ہیں نا جہاں تھوڑا سا ہم نے وقفہ دینا ہو, تھوڑا سا ہم نے بات کرنے کے بعد بس ایک لمحے کا ہم نے بیچ میں گیپ دینا ہو, بات کرتے ہوئے رکنا ہو. وقفہ, وقفہ آتا ہے جب ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے نا, ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی میں یا کوئی اور فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بیچ میں پروگرام کو, ڈرامے کو روک کے ایڈز دکھائے جاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں وقفہ. یہ ڈرامے کے درمیان میں وقفہ لیا ہے, ایک تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ہیں, تو ہم اشتہارات دیکھتے ہیں, اس کے بعد سے دوبارہ ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. وقفہ کا مطلب ہوتا ہے رکنا, ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کوما لگایا جاتا ہے. دوسری علامت جو آپ نے اختتامیہ, جب جملہ ختم ہوتا ہے تو اختتام یعنی کہ ختم ہونے سے ہے نا, ڈیش لگاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اختتامیہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی ایک علامت. ایک علامت آپ نے دیکھی ہوگی یہ سوالیہ نشان. یہ نشان ہے نا, یہ بھی نشان ہے, یہ بھی نشان ہے, یہ بھی نشان ہے, اسی لیے اس کو علامات کہا گیا ہے. سوالیہ نشان بھی آپ نے استعمال کیا ہوگا. ایک یہ علامت آپ نے استعمال کی ہوگی جسے آپ انگریزی میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں, اردو میں اسے کہتے ہیں استعجابیہ. تعجب سے ہے, تعجب کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. تو جب ہم کسی بات پہ حیران ہوتے ہیں یا کوئی غصے میں بات کرتے ہیں یا جہاں پہ ایموشنز آ جاتے ہیں نا, احساسات, وہ جملے جن میں ہماری فیلنگز, احساسات ظاہر ہو رہے ہیں, وہاں پہ نشان استعمال کیا جاتا ہے, یہ ایکسکلیمیشن یعنی کہ استعجابیہ. تو آج ہم اس اردو کی کلاس میں گرامر یعنی کہ قواعد پڑھیں گے, لیکن ان میں سے کوئی بھی علامت ہم نے نہیں پڑھنی. ایک نئی علامت میں آپ کو پڑھاؤں گی, اور موضوع تو ہمارا چل رہا ہے صحت و صفائی, اور اس میں آج ہمارا عنوان ہے واوین. واوین, ویسے مجھے نام بڑا مزیدار لگتا ہے, واوین, واو 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 بہت ہے اس میں, ہے نا, واوین, ٹھیک ہے. اچھا جی, کیسی ہوتی ہے علامت؟ یہ دیکھا, انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں, کسے یاد ہے؟ کس سے پوچھتے ہیں, کس سے پوچھتے ہیں؟ عبد المعید.
इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मैम। मैम थोड़ी कहते हैं। इसे मैम कहते हैं इंग्लिश में। मैम कॉमा। नहीं, कॉमा तो वक्फा को कहते हैं, वो एक होता है, ये दो हैं। देखें, इस तरफ से ऐसे हैं और उस तरफ से उल्टे हैं, एक तरफ से सीधा एक तरफ से उल्टा, और दो दो हैं। सोचें सोचें सोचें, जब जवाब आएगा तो चैट में लिखें, और किसी से पूछते हैं। मुस्फिरा। टीचर इन्वर्टेड कॉमास। शाबाश, इनवर्टेड कॉमा, इनवर्ट। शाबाश। इन्वर्ट कहते हैं उल्टे को, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, एक तरफ से सीधा है एक तरफ से उल्टा है, ठीक है। ये वाला इसका उलट है और ये इसका उलट है, इस वजह से, ठीक है। इनवर्टेड कॉमा कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं वावेन। मुझे वैसे उर्दू का नाम बहुत अच्छा लगा। अरीबा क्लास में आई है, ठीक है। अच्छा, वावेन पढ़ेंगे अब। ये कवायद में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी अलामात में से एक अलामत है। अब जाहिर है कि हर चीज का एक खास इस्तेमाल होता है ना, जैसे आपने वक्फा पढ़ा, कॉमा कब जुमले में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जहां थोड़ा सा गैप देना हो, बात करने के बाद थोड़ा रुकना हो। और डैश आप यूज करते हैं, इख्तितामिया जिसे कहते हैं, जब जुमला खत्म होता है। अब बीच जुमले में डैश नहीं इस्तेमाल होती, मतलब ठीक है। और इस्तेजाबिया यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपने पढ़ा, वो भी हम बीच में या शुरू में नहीं लगाते। हर चीज की एक जगह होती है। अब आप किचन का सामान लाए हैं, राशन लेकर आए हैं, ऑयल ले आए हैं, चावल लाए हैं, वो हम वॉशरूम में नहीं रख सकते ना। वॉशरूम की कैबिनेट में रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यार ये देखो जरा, इनको तरीका सलीका ही नहीं है। और साबन लेकर आए हैं वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए, या सरफ लेकर आए हैं, या हार्पिक लेकर आए हैं सॉल्यूशन, वो वॉशरूम वगैरह धोने के लिए, वो हम किचन में नहीं रखेंगे, क्योंकि हर चीज की एक जगह है जो अल्लाह ताला ने फिक्स की है, ठीक है। तो इसी तरह ग्रामर में भी, कवायद में भी हर अलामत की एक जगह है मखसूस। इसको हम उलट पुलट नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं कर सकते। तो वावेन क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, देखें। किसी के कहे हुए अल्फाज को वावेन के अंदर लिखा जाता है। अब हर किसी नहीं, किसी हाँ, हर किसी की बात को भी अगर आपने एग्जैक्ट उसी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, उन अल्फाज में तब्दीली नहीं करनी, ठीक है। एग्जैक्ट बिल्कुल कहे हुए किसी के जो अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज को, उस जुमले को, उसकी बात को इसके दरमियान में लिखा जाता है। उर्दू जबान में इस अलामत को वावेन कहा जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। अब किसी जो मशहूर शख्स हो, कोई बहुत ही मशहूर आदमी हो, जैसे कायदे आजम है, कायदे आजम को बाद में करेंगे। जैसे देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की कही हुई बात जो होती है, अगर हम उसको कोट कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। तमाम आयात क्या हैं, अल्लाह की कही हुई बातें हैं, ठीक है। अगर हम खास तौर पे किसी मौके पे कोई आयत इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस वावैन के दरमियान लिखेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात, उसमें भी तब्दीली नहीं की जाती, उसे भी हम वावैन में लिखेंगे। फिर कोई भी मशहूर आदमी हो गया, जैसे कायदे आजम हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, या आप पढ़ेंगे अपना, क्या कहते हैं, शेख सादी पढ़ेंगे आप अपनी इस साल उर्दू की किताब में। कोई भी मशहूर आदमी जिसे दुनिया जानती हो, उसकी कही हुई बात को कहते हैं कॉल, ऑफ वाओ लाम, कॉल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोटेशन। तो किसी के कहे हुए कॉल को जो है ना, हम वावेन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यानी वो जो बात लिखी और शुरू में भी इन कॉमा लगाए और आखिर में भी कॉमा लगाए। किस तरह? मिसाल के तौर पे, नानी जान ने कहा। अब नानी जान तो किसी की भी हो सकती है, आपकी भी मेरी भी, वो कोई मशहूर नहीं। मेरी नानी को आप नहीं जानते, आपकी नानी को मैं नहीं जानती, तो ये कोई बहुत मशहूर नहीं है। लेकिन उनकी कही हुई बात में अगर हम कोई तब्दीली ना करें,
بالکل ایگزیکٹ وہی الفاظ بولیں تو یا لکھیں تو ہم پھر اس کو یہ غلطی سے الٹا لگ گیا ہے، تو ہم اس کو سیدھا کر لیں. ہم دیکھتے ہیں یہ مجھ سے بھی سیدھا ہو جائے گا کہ نہیں. تو ان کی کہی ہوئی بات کو اگر ہم انورٹڈ کاما میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، ارے یار، تو اسے کہیں گے، ٹھہرے میں اس کو نا ذرا ڈیلیٹ کر لوں، ایسے اس کو سیو کر لوں، پھر اس کو سلائڈ پہ لگا لوں. چلے اب آمنا یہ چلے اب ہو گیا سیدھا، ہے نا، یہ دیکھو سیدھا ہو گیا. نانی جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ آپ کی نانی نے کہی ہے، آپ فرض کریں مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی علم کی اہمیت پر مضمون لکھ رہے ہیں، اور آپ کو یاد آیا کہ یار میری نانی نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، تو آپ اس مضمون میں لکھ دیا کہ میری نانی کو بھی تعلیم سے بہت محبت تھی، میری نانی جان نے ایک دفعہ مجھے نصیحت کی کہ. اب جب آپ اپنی نانی کی نصیحت یعنی ان کی کہی ہوئی بات لکھیں گے تو یہ واوین میں لکھیں گے، کیونکہ آپ ان کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کر رہے، ہو بہو ان کے کہے ہوئی بات کو لکھ رہے ہیں. تو جملہ شروع ہونے سے پہلے یہ 2 کوما، اور جہاں جملہ ختم ہوگا اور آپ نے اختتامیہ استعمال کیا اس کے بعد اس کومے کو کلوز کریں گے، یعنی ان کی کہی بھی بات آپ نے حفاظت سے باندھ لی ہے. اب آپ اس کو میں آپ کو آسان اور اچھے سے پیارے سے الفاظ میں اس طرح کہوں گی. دیکھیں کوئی چیز آپ کو امی دیں، ابو دیں، کوئی بھی انسان جو آپ سے محبت کرتا ہو، آپ کا دل کرتا ہے اس کی دی ہوئی چیز کو پیار سے، محبت سے سنبھال کر رکھیں، محفوظ کر کے رکھیں. اب آپ نے اس چیز کو محفوظ رکھنا ہے تو کسی چیز میں لپیٹ کر اس کو سیو کرنا پڑے گا نا. آپ کی امی آپ کے لیے کھلونا لے کر آتی ہیں، آپ کھیلتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو، گندا نہ ہو. اور بعض بچے تو یہ مسکرا بیٹے میم واٹ مینس بائی یہ کیا لکھا ہے؟ تبدیلی تبدیلی یعنی کہ چینج کرنا. اچھا چینج کرنا، آپ کسی کی کہی بھی بات میں کوئی چینجنگ نہ کریں، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں تبدیلی. تبدیلی یعنی کہ چینجنگ، بدل دینا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا بیٹے؟ مریم یاسر بیٹی سمجھ میں آیا؟ یس لکھتے ہیں اگر سمجھ میں آ گیا تو. ٹھیک ہے، اچھا ہاں شاباش. تو کسی کی کہی بھی بات میں تبدیلی نہ کرنا یعنی کہ اس کو بدلنا نہیں. ٹھیک ہے شاباش. تو ہم نانی کی کہی ہوئی بات کو بدل نہیں رہے، ان کی کہی ہوئی بات ایگزیکٹ اسی طرح لکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم نے واوین کے اندر لکھا ہے. تو میں بتا رہی تھی کہ جو لوگ ٹھہرے، مریم یاسر کہاں ہے؟ مریم یاسر، یہ 1 منٹ جی. مریم انمیوٹ کرو بیٹی. ہاں بیٹے کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی چندہ؟ تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے، بدلنا، اس میں کچھ چینجنگ کر دینا. آپ ٹھیک، اب سمجھ میں آیا تبدیلی کا مطلب؟ جیسے آپ فرض کریں آپ دکان پہ گئیں، آپ نے کوئی چیز خریدی، اس کے بعد آپ کو وہ پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو آپ دکاندار سے کہیں گی جا کے کہ اس کو تبدیل کر دیں، مجھے بدل کے دے دیں، یہ لے لیں اور دوسری دے دیں. اسے کہتے ہیں تبدیل. ٹھیک ہے، سمجھ آیا بیٹے؟ مریم بیٹی سمجھ میں آیا؟ اچھا ٹھیک ہے شاباش. اچھا تو میں یہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ اسے اپنے کسی عزیز، اپنے کسی پیار کرنے والے کی چیز کو سنبھال کر محفوظ کر کے رکھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو جب آپ نے محفوظ کرنا ہو نا،
اس کو ریپ کر کے رکھنا ہو, اس کو کور کر کے رکھنا ہو, تو کیا ہوتا ہے, یہاں سے شروع میں انورٹڈ کاما اور آخر میں انورٹڈ کاما, دونوں طرف سے اس جملے کو بند کر دیا ہم نے ایک پیکٹ کے اندر. سمجھ میں آیا؟ بس آپ سمجھیں کہ یہ واوین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا واوین. اب اس طرح آپ یاد رکھیں گے, کسی کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے, پیکٹ میں بند کرنے کے لیے ہم جو علامت استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے واوین. ٹھیک ہے, یاد رہے گا اس سے, پیکٹ سے, کیونکہ ہم نے نانی اماں ہم سے بہت پیار کرتی ہیں, دادی جان ہم سے پیار کرتی ہیں, ہمارے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں. تو جب ہم ان کی کہی ہوئی بات کو کہیں لکھیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے تو اس کو پیکٹ میں محفوظ کر کے رکھیں گے, اور وہ پیکٹ کیا ہے, واوین, یعنی کہ انورٹڈ کاما. ٹھیک ہو گیا؟ یس یس یس. علیان خان کو تو میرا خیال ہے پیکٹ والی بات بہت مزے کی لگی ہے, اس لیے انہوں نے بہت سارے یس لکھ دیے. اچھا جی, یہاں تک بیٹے بات سمجھ میں آ گئی تو آپ ایک ہی دفعہ یس لکھیں, بہت سارے یس لکھیں, یس لکھ دیں. تو پھر مس مجھے ٹھیک آواز کوئی آ رہی ہے, موسا, موسا بیٹے اب دیکھیں صحیح آ رہی ہے آواز, اب آ رہی ہے اچھا آواز, ٹھیک. عبد المعید کہہ رہے ہیں یس آ رہی ہے, ایمان کو بھی آ رہی ہے, طلا کو بھی آ رہی ہے, اصغر کو بھی آ رہی ہے, سب کو آ رہی ہے بیٹے آواز صحیح. اچھا, میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں بالکل پاس کر کے بولوں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ابو نے کہا آج میرے ساتھ بازار چلنا. ٹھیک ہے, اب ابو کی کہی ہوئی بات ہے, اس کو پھر ہم نے انورٹڈ کاما میں کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام کاماز کس طریقے سے الٹے ہو گئے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ کبھی کبھی جو ہے نا کمپیوٹر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے. بس ارے اچھا جی, یہ تمام واوین جو ہے نا میں ایک دفعہ سیدھے کر لوں, یہ پتہ نہیں کس طریقے سے الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, ایسا ایک شعر ہم نے پڑھا تھا. اچھا جی, نانی جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ابو نے کہا آج میرے ساتھ بازار چلنا. چچا جان نے کہا چلو پارک چلتے ہیں, چلو بھائی پارک چلیں, ابھی ذرا دھوپ کم ہو جائے پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو چچا جان نے کہا چلو پارک چلتے ہیں. تو ان کی کہی ہوئی بات کو بھی ہم نے دیکھیں کیسے پیکٹ میں بند کیا, سیو کیا, محفوظ کیا. شروع میں بھی واوین, آخر میں بھی واوین لگائے. ٹھیک ہے, اور باجی نے کہا ہم آج ریاضی کی مشق کریں گے. چلیں جی, یہ جو ایک جملے سے مجھے یاد آیا, پہلے تو یہ بتائیں ریاضی کسے کہتے ہیں؟ ریاضی, ریاضی, شاہزین یہ لفظ سنا ہے کبھی, ریاضی؟ نو مس, لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مس ہاں کہ بار بار نا آپ کی جو میٹنگ ہے نا میرے بہن کے موبائل سے کٹی جا رہی ہے. میرے بیٹے باقیوں کی تو نہیں کٹ رہی, ہو سکتا ہے آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہوگا نا, اس لیے کٹ جاتی ہوگی. کوئی نیٹ میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں نا, ورنہ باقی تو سب بچے مستقل ہیں کلاس میں, اور میری تو میٹنگ ختم ہی نہیں ہوئی ابھی تک, 10:11:20 پہ ہوگی ختم. نیٹ کا مسئلہ ہو مس جاتا ہے بیٹے. جی بیٹے. یس مس, میری میٹنگ بار بار کٹ رہی تھی نا. ہاں بیٹے, وہ نیٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی نا, انٹرنیٹ کے, آپ کا ہو سکتا ہے پیچھے سے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہو. آپ نا کبھی وہ جو نیٹ جن سے لیا ہوا ہے نا ان سے کہیے گا کہ کمپلین کیجیے گا کہ نیٹ سلو ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا. یس مس. ٹھیک ہے میرا بیٹا, شاباش. اچھا جی, ریاضی, ہاں ریاضی جو ہے راضی کرنے والا, نہیں 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 نہیں, راضی کرنے والی نہیں, راضی الگ ہے, یہ ہے ریاضی. اچھا چلیں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں, یہ نا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں اسکول میں, اور بہت سے بچوں کو یہ پسند بھی نہیں ہوتا. مریم ممتاز کیا ہے, جلدی بتاؤ. سہیلی پوچھ, سہیلی. میتھس, واقعی شاباش, میتھس.
ریاضی کو سوری میتھس کو اردو میں کہتے ہیں ریاضی. اور مشق کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہانیہ مشق. شاہزین بیٹے آپ کی چھوٹی بہن آپ کی چیزیں چھیڑ رہی ہیں. جی مس بار بار بیک ٹو میٹنگ میرا بھی ہوا جا رہا ہے. کس کیا ہو رہا ہے؟ بیک ٹو میٹنگ. بیک ٹو میٹنگ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ بیک مس ٹو وہ میٹنگ. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا میں سمجھ گئی ہوں بیٹے. ہاں آپ کیا چکر ہو رہا ہے؟ آپ موبائل سے کلاس لے رہی ہیں؟ یس مس. ہاں بیٹے آپ کی نا انگلی لگ جاتی ہے کہیں تو وہ جو ہے نا وہ بیک ٹو میٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے. آپ کی اسکرین موو ہو جاتی ہے آپ سے تو وہ کہتا ہے بیک ٹو میٹنگ. جب آپ اس پہ کلک کرتی ہیں بیک ٹو میٹنگ پہ تو میری آپ کو یہ سلائیڈ نظر آنے لگتی ہے. آپ بیٹے اپنی آپ کا ٹچ موبائل ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ ذرا اسکرین سے دور رکھو چندہ. اوکے مس. شاباش. مشق کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا کسی چیز کو بار بار دہرانا. ٹھیک ہے. اچھا 11 بجے ویسے میری بھی لائٹ جانی ہے. جیسے 11:04 ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کے ایس سی والوں کو. اچھا چلیں ہم واوین کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. بیٹے شاہزین آپ یا تو کیمرہ اپنی طرف رکھو چندہ. آپ کی چھوٹی بہن اچھل کود کر رہی ہیں سب بچے دیکھ رہے ہوں گے تو پھر ان کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے. یا آپ بند کر دو کیمرہ یا پھر اس کا رخ اپنی طرف رکھو. شاہزین آپ سن رہے ہو بیٹے؟ شاہزین ہاں بیٹے شاباش. اب آپ نے جو ہے نا کیمرہ اس کو مطلب اپنی طرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے پیچھے سے چھوٹی بہن نظر نہ آئے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس طرح. شاباش. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. اچھا یہ اب آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات حدیث کہلاتی ہے. یعنی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ماں کی تو خاص طور پہ. تو اب دیکھیں ان کی کہی بھی بات میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھایا کہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے جیسے ہم کسی اپنے پیارے کی دی ہوئی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہیں تو آپ سمجھیں اسے ہم نے واوین لگانے کا مطلب ہے سنبھال کے پیار سے. ٹھیک ہے. تو شروع میں جب جملہ شروع ہوا تو ہم کوما لگایا ہم نے اور جب آخر میں ختم ہوا تو کومے لگائے. تو یہ کہلائیں گے واوین جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں انورٹڈ کوما کیونکہ یہ یہاں سے اس کا رخ اس کے لیے الٹ ہے اور اس کا رخ اس کے لیے الٹ ہے. انورٹ کا مطلب ہوتا ہے الٹا کر. ٹھیک ہے. تو آپ کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کہہ لیں کہ ہم نے اس بات کو محفوظ کیا ہے سنبھالا ہے کس میں؟ واوین کے اندر. ٹھیک ہے. ایک اور مثال اس کی دیکھیں. دوسروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا یعنی سوچنا. دوسروں گمان کرنا خیال کرنا دوسروں کے بارے میں بہترین عبادت ہے. یعنی کسی کے بارے میں بھی دل میں برائی نہ رکھیں. ٹھیک ہے. برا نہ سوچیں. مس اسلام آباد میں تو ہر دن بارش. بیٹے بارش کا ذکر کہاں سے آ گیا موسیٰ بیٹے؟ اس کو ابھی دھیان پڑھائی پہ. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت. اب یہ بھی ان کی کہی ہوئی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہی ہوئی بات میں تبدیلی نہ کریں. جب آپ بالکل کوئی تبدیلی نہیں کریں اس کو واوین میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. واوین میں لکھا جاتا ہے. اب قائد اعظم. اچھا نبی کی کہی ہوئی بات تو حدیث کہلاتی ہے اور کسی مشہور آدمی کی کہی ہوئی بات کو کیا کہیں گے ہم؟ جی ارے ٹھہرے جی مسفرہ کسی مشہور شخص کی کہی ہوئی بات کو کیا کہیں گے ہم؟ جی بیٹے کون؟ قول. شاباش. جی قول کہیں گے. قول قاف واو لام قول. اب ہم قائد اعظم جسے بہت مشہور ہے نا.
ٹھیک ہے شاباش. دانیال کا چیٹ میں جواب آیا قول. شاباش. ان کو ساری دنیا جانتی ہے. تو قائد اعظم کی کہی ہوئی بات ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے. نامعلوم کسے کہتے ہیں؟ چلیں نامعلوم بتائیں پہلے. جی آیان محمود. میم جسے نہیں جانتے اسے نامعلوم کہتے ہیں. جی 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 ویری گڈ. شاباش. نامعلوم جسے نہیں جانتے. ویری گڈ. شاباش. یعنی قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا ناکامی، ناکام ہو جانا، میں اس لفظ کو نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت محنتی ہیں، محنت کرتے ہیں. وہ سمجھتے، قائد اعظم سمجھتے ہیں کہ بھئی جب محنت کریں گے تو ہر چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں واوین کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طرح ارے دیر دیکھیں یہ قائد اعظم کی پتہ ہے جوانی کی تصویر ہے. اچھی ہے نا، خوبصورت ہے نا. قائد اعظم بہت ڈیسنٹ آدمی تھے. ہاں شاباش. اچھا جی. اسی طرح دیکھیں قائد اعظم کی کہی ہوئی، انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. یہ میں آپ کو مثال کے لیے ایک دو باتیں ان کی دکھا رہی ہوں. علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں. یعنی علم کتنا طاقت ہوتی ہے علم کے اندر، تلوار میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی. تو اپنے ملک میں آپ علم کو بڑھائیں، تعلیم حاصل کریں. اور جو شخص تعلیم حاصل کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ دیکھیں یہ قائد اعظم جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تھوڑی، اس وقت بھی دیکھیں کتنے سوبر اور ڈیسنٹ تھے. پھر قائد اعظم کے ایک اور قول دیکھتے ہیں. اگر آپ پاکستان کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو آرام اور آسائش اور تفریح بھول جائیں. یعنی پھر جو خام خواہ گھومنا پھرنا بیکار میں اور تفریح کرنا یہ چیز چھوڑ دیں. کبھی کبھی کر لیا کریں جب تھک جائیں، لیکن جتنا زیادہ کام ہو سکے کام کریں اور ملک کو وقت دیں. یہ بھی دیکھیں ہم نے کس میں لکھا، واوین کے اندر، شروع اور آخر میں. ویری نائس ایمن کریم، ویری نائس. شاباش. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا آپ اپنی کلاس میں پڑھیں گے شیخ سعدی. شیخ سعدی جو تھے نا اصل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے بچوں کے لیے بہت اچھی اچھی کہانیاں لکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ سعدی نے کیا کہا ہے، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے. یعنی آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے لیکن دوست اصل میں وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے. بھاگ نہ جائے کہ یار میں تو ذرا مصروف ہوں، اچھا پھر کل ملتے ہیں. نہیں، دوست وہ ہے جو آپ کو پریشانی میں آپ کی مدد کرے، بھاگے نہیں ڈر کے. ان کی بھی بات ہے کہ ہم نے سوری بیٹا واوین کے اندر لکھی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور مس کی لائٹ چلی گئی ہے، بجلی والے بہت تنگ کرتے ہیں. ٹھہرے، یہ بجلی والے جو ہیں نا، ارے ارے ارے. اچھا دیکھیں واوین، اب آپ نے سرگرمی ہے یہ آپ کے لیے، یہ تھوڑی سی ہم جو ہے نا پارٹیسپینٹ کی ونڈو پتلی کر دیں تاکہ مجھے اپنی اسکرین نظر آ سکے ایسے کر کے. اب آپ نے تھوڑی سی پریکٹسز کی کرنی ہے اور وہ کیا ہے، آپ نے واوین لگانے ہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کی کتاب میں نا ایک پیراگراف چھوٹا سا دیا ہوا ہے کہ سب پرندے اور جانور پریشان تھے. یہ چھوٹی سی کہانی کا نا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. او مائی گاڈ، وہ اصغر کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ لائٹ چلی گئی ہے. بیٹے کیا کریں نا چندہ، لائٹ جو ہے نا بڑی پریشان کر رہی ہے آج کل. سب پرندے اور جانور پریشان تھے، ان کا بادشاہ جو بیمار تھا. باز نے کس سے کہا کہ ٹھہرے میں ذرا مجھے اسکرین تھوڑی سی، ہاں جی، باز نے سب کو بتایا ساتھیوں ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. لیکن کیوں؟ مٹھو نے پوچھا. باز نے کہا دوست بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے، تم جاؤ جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ. کیا تمہیں پتا ہے ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوگا؟ مٹھو نے کہا اچھا میں جاتا ہوں، اور سارے جانور دعائیں کرنے لگے.
اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں آپ کی نا صفحہ نمبر 13 کے اوپر جن کے پاس بچوں کے پاس کتاب ہے نا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں کسی کی بھی کہی ہوئی بات، اب اس میں انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تو ہم جانوروں کی ایک فرضی کہانی ہے، یہ ظاہر ہے جانور تو اس طرح بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک کہانی ہے، یہ آپ نے پریکٹس کے طور پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے بتائیں کون سا جملہ ہے جس میں وہ لگے گا واوین، کسی کی کہی ہوئی بات، اس پیراگراف میں سب سے پہلا جملہ کون سا ہے جو کسی نے کہا ہے، یعنی کہ باز نے؟ جی یہ فاطمہ اکمل، جی فاطمہ، فاطمہ بیٹے جلدی جلدی کریں گے، بولیں گے، کیونکہ پھر بیٹے کلاس بھی ختم ہو جائے گی نا۔ چلیں مسفرہ آپ بتائیں۔ ٹیچر جی ٹیچر سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ باز نے شاباش، ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے۔ ہاں یعنی انورٹڈ کاما سب سے پہلے کہاں لگیں گے؟ یہاں سے، باز نے سب کو بتایا، ساتھیوں جہاں لکھا ہے نا ساتھیوں، وہاں انورٹڈ کاما شروع ہوں گے اور ختم کہاں ہوں گے؟ حالت بہت خراب ہے، اور آگے بھی کچھ بتا رہا ہے وہ، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ شاباش، یہاں پر حالت بہت خراب ہے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، وہاں پر آ کر واوین بند ہوں گے۔ اچھا اس کے بعد اگلا جملہ کون بتائے گا کہاں پہ لگیں گے واوین؟ جی دانیال، دانیال جی بیٹے آپ بتاؤ۔ یس مس۔ ہاں دوسرا جملہ کون سا ہے جہاں پہ واوین لگیں گے؟ اب کس کا کہی بات آ رہی ہے؟ مٹھو نے پوچھا، کیا پوچھا تھا اس نے؟ بیٹے آپ نے میوٹ کر لیا دانیال بیٹے۔ اچھا چلیں مریم ممتاز آپ بتائیں، 5 منٹ رہتے ہیں بیٹے کلاس ختم ہونے میں۔ ہاں مٹھو نے پوچھا، کیا پوچھا تھا اس نے، کیا کہا تھا؟ دوست بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے۔ مٹھو نے پوچھا لیکن کیوں؟ ہاں وہ تو اس نے بتایا نا کہ، لیکن مٹھو کا بھی تو کہا ہوا ہے نا ایک جملہ، اس میں مٹھو نے بھی تو کچھ کہا تھا، مٹھو نے کیا کہا تھا؟ لیکن کیوں؟ لیکن کیوں؟ ہاں لیکن کیوں، اس پہ آپ واوین لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا جملہ جس پہ لگیں گے واوین، جی ام ایمن، جی ام ایمن آپ بتاؤ بیٹے۔ باز نے کہا، بیٹے ان میوٹ کرو نا ام ایمن، کہاں گیا بیٹے معیز کاشف، یہ کیسے کلاس سے چلے گئے؟ جی بیٹے ام ایمن آپ ان میوٹ کرو بیٹی۔ مس محمد حسن کہہ رہے ہیں مس میں بتاؤں؟ یس مس۔ بیٹے اس طرح نا چندہ ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اب بتائیں اگلا جملہ جس پہ واوین لگیں گے، جلدی بتائیں پھر کلاس ختم ہو جائے گی، ہوم ورک بھی دینا ہوتا ہے میں نے۔ شہزادے نے کہا دوست شاباش ہوں تم تو تیز بہادر۔ بیٹے یہ کیا، باز نے کہا، باز نے کیا کہا؟ دوست، یہاں واوین لگیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے شروع ہوں گے، دوست بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے، تم جاؤ اور جا کر جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا لاؤ۔ یہاں پہ ختم ہو جائیں گے کیا واوین یا آگے بھی جائیں گے؟ ختم ہو جائے۔ نہیں ابھی تو باز کی بات آگے بھی چل رہی ہے، کیا تمہیں پتا ہے ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوگا؟ یہاں تک ہے نا باز کی نے جو بات کہی ہے، تو یہاں پہ واوین ختم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب ایک جملہ اور ہے اس میں آگے، وہاں اور کہاں لگیں گے واوین؟ جی جی محمد حسن آپ بتاؤ بیٹے۔
اب کہاں لگیں گے واوین؟ مٹھو نے کہا، مٹھو نے کیا کہا؟ پھر جواب کیا دیا جب انہوں نے کہا؟ مٹھو نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. سارے جامع دعائیں کرنے لگے. جی شاباش. بس صرف یہ، لیکن یہ مٹھو نے کہا، یہاں سے یہاں واوین شروع ہوں گے. یس. اچھا میں جاتا ہوں. شاباش. اچھا سے لے کر ہوں تک. ہوں تک. جی شاباش. ہوں تک. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر کو لینے چلا گیا، اور اس کے بعد سارے جانور جو تھے وہ دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، کیونکہ وہ اچھا بادشاہ ہوگا نا، خیال رکھتا ہوگا. تو آج دیکھیں ہم نے پڑھا ہے واوین. آج ہم نے واوین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہم نے پڑھا کہ واوین کی علامت دکھنے میں کیسی لگتی ہے، کیسی علامت ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ واوین کی علامت کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ واوین کے متعلق ہم نے کچھ مثالیں دیکھی جس میں قائد اعظم اور پیارے نبی کی اور شیخ سعدی کی کہی بھی باتیں ہم نے دیکھی. اچھا جی، واوین کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ سب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ چیٹ میں بتا دیں اگر سمجھ میں آ گیا ہے. مٹھو نے کہا جی یس مس. ٹھیک ہے شاباش. اب دیکھیں بیٹے آپ کے گھر کا کام یہ ہے، سوری یہ آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ایسے کر دیتے ہیں. تفویض کار کام کو کہتے ہیں، گھر کے کام کو، ہوم ورک اردو میں. آپ کے گھر کا کام ہے بیٹے، یہ صفحہ نمبر 13 کے اوپر یہ پیراگراف ہے جس کی ہم نے ابھی پریکٹس کی ہے. یہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے، اس میں واوین لگانے ہیں. جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے میں اس پیراگراف کی پکچر گروپ میں بھیج دوں گی، تو وہ بچے کاپی میں کر لیں، اور جن کے پاس کتاب موجود ہے وہ اس کو کتاب پر کریں گے. تو امید ہے کہ بیٹے آپ آج کا چھوٹا سا سبق تھا گرامر کے حوالے سے، قواعد کے حوالے سے، واوین کے متعلق، تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور let's do this homework. جی بس جی بیٹے یہ کتاب میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کتاب نہیں ہے تو پھر کاپی پہ کر لیں گے.